السلام علیکم دوستو۔ 1823 عیسوی کہ جب مصر سے نیسیا مون نامی ایک پجاری کی ممی دریافت ہوئی۔ یہ پجاری آج سے 3000 سال پہلے گزرے فرعون رامسس 11 کے دربار سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ آدمی تھیبیس شہر کے شاہی مندر کرناک میں ایک پروہت اور مقدس تحریریں رقم کرنے کا کام سر انجام دیا کرتا۔ یہ کوئی عام پجاری نہ تھا بلکہ تھیبیس کے مندر میں اس کا عہدہ بڑی شان و شوکت والا تھا۔ اسے مندر کے مقدس ترین حصوں تک رسائی حاصل تھی، جہاں وہ مصری دیوتا آمن کے بت تک جا کر اس کی عبادت کیا کرتا۔ پھر 1199 قبل مسیح میں ایک بیماری کے سبب اس کی موت واقع ہوئی تو اہل مصر نے اس کی لاش کو حنوط کر کے شاہی رسوم و رواج کے مطابق دفن کر دیا۔ آج سے 200 سال قبل جب اس پروہت کی ممی دریافت ہوئی تو یہ بہت اچھی اور سالم حالت میں تھی۔ چنانچہ اس ممی کو ریسرچ کی غرض سے انگلینڈ کے شہر لیڈز منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے دیگر ممیز کی نسبت سائنسدانوں اور لوگوں کی زیادہ توجہ حاصل رہی۔ اس عرصے میں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس ممی کو دیکھنے میوزیم میں آتے رہے، لیکن چند دن قبل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے سائنس اور تاریخ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس واقعے کو سائنس کا کرشمہ کہا جائے یا ہزاروں سال پرانے اس پجاری کی پیشین گوئی کا اثر، یہ فیصلہ آپ خود کیجیے۔ 3000 سالوں سے گمنامی میں سوئے اس پروہت کے تابوت پر ایک عجیب عبارت درج ہے، جس میں لکھا ہے کہ میں چاہوں گا کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ سنا جائے۔ یہ جملہ اس پجاری کی پیشین گوئی تھا یا اس کی خواہش، بہرحال جو بھی تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ نیسیا مون خود تو زندہ نہیں ہوا، لیکن اس کی زبان کو زندگی مل گئی ہے اور وہ بولنے لگی ہے۔ برطانیہ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے 3000 سال پرانے اس پروہت کی ممی کے حلق سے آواز نکال لی ہے۔ یونیورسٹی آف لندن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈیوڈ ہاورڈ کی قیادت میں سائنسدانوں کی اس ٹیم نے سی ٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے نیسیا مون کے منہ اور گلے کا 3D نقشہ بنایا، جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے نرخرے کی ساخت کیسی تھی اور آواز پیدا کرنے والے اعصاب کی نوعیت کیا تھی۔ پھر ان چیزوں کو 3D پرنٹر پر تیار کر کے آپس میں جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں کمپیوٹر سے منسلک کر کے آواز کی لہر پیدا کی گئی، جسے ریکارڈ کر کے اسپیکر پر سنا گیا۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ آواز مصنوعی طور پر تیار کی گئی ہے، لیکن یہ آواز 3000 سال پرانی راہب نیسیا مون کی ہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ہو بہو اسی طرح بولتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ تجربہ نیسیا مون ہی کی ممی پر کیوں کیا گیا، جبکہ دنیا میں ہزاروں ممیز موجود ہیں؟ حیرت انگیز طور پر نیسیا مون کی ممی اور اس کی اندرونی ساخت ناقابل یقین حد تک محفوظ اور اچھی حالت میں ہیں۔ اس کی آواز کی نالی اور نرخرے کے نرم خلیات تک 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود جوں کے توں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے وائس فرام دی پاسٹ نامی پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلے اسی ممی کا انتخاب کیا۔ دنیا بھر میں انسانی باقیات یا ممیز پر سائنسی ریسرچ کو اخلاقیات کے منافی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں بی بی سی کے رائٹر پروفیسر جان فلیچر کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف نیسیا مون نامی پروہت کی وہ آخری خواہش پوری کی ہے جو اس کے تابوت پر کندہ ہے۔ فی الحال نیسیا مون کی مصنوعی آواز صرف الف، یہ اور واؤ کی آواز نکال سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر ہاورڈ کو توقع ہے کہ ان کی ٹیم جلد ایک زیادہ ترقی یافتہ سافٹ ویئر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جس سے قدیم دور کے انسانوں کی آوازوں کو تخلیق کرنے اور سمجھنے میں مدد ملے گی۔ انگلینڈ کے لیڈز میوزیم میں پہلے لوگ
3000 سالوں سے خاموش اس ممی کو صرف دیکھ سکتے تھے، لیکن اب وہ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں، جس نے یہاں آنے والے شائقین کے جوش و خروش میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی 3000 سال پرانی اس پروہت کی جدید آواز سننا چاہتے ہیں تو sciencemag.org کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی آڈیو فائل سن سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔